حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہے، اس پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس پیشی کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو۔ مت یہ کہو لوگوں کو حجی میں صبح 4 بجے اٹھنا، میں بڑا نمازی ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اشراق کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تم سب کچھ کرتے ہو لیکن اس اللہ کی کرنے کے بعد ضرور کرو۔ نماز پنجگانہ پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات اگر فرض ہے تو زکات دو، لیکن ایک بات کو یاد رکھو، نظر ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ رکھو، نظر ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ رکھو۔ جیسا فرماتے ہیں جے میں دیکھا عملہ بلے پھر کچھ نہیں میرے بلے، جیسا کیا فرماتے ہیں جے میں دیکھا عملہ بلے پھر کچھ نہیں میرے بلے، یا اللہ یہ میں دیکھا تیری رحمت بلے پھر بلے بلے بلے، میں تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر میری بن جاتی ہے، میری پھر بگڑی ہوئی بات بن جاتی ہے۔ میرے سرکار تشریف فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے سامنے، نبی علیہ السلام نے سابقہ امتوں کے ایک اللہ کے ولی اس کی بات سرکار نے نا جو صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتے ہیں، جتنا بات لوگ یقین ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ میرے سرکار صحابہ کے سامنے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ امتوں میں ایک بندہ تھا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِهِ، فرمایا اِنَّا لِلَّهِ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِهِ، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اللہ کے بندوں میں سے ایک خاص بندہ، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِهِ، اللہ کے بندوں میں سے خاص بندہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے پایا اللہ کے بندوں میں سے خاص بندہ۔ اب سرکار نے بھی فرمایا اِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا، اللہ کے لیے ایک بندہ تھا، من عبادی، اس کے بندوں میں سے خاص بندہ تھا، عبد 500 سنہ، فرمایا اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادت کرتا رہا۔ دریا کے درمیان ایک جگہ ٹیلا بنا ہوا تھا، اس ٹیلے پہ بیٹھ کے اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ 500 سال کی زندگی میں ایسا ہوا اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں تھا، بس وہیں بیٹھا رہتا۔ اس دریا کے درمیان جو ٹیلا تھا، ٹیلے کے اوپر پروردگار عالم نے اس کے لیے ایک درخت اگا دیا، انار کا درخت، روزانہ اس کو پھل دیتا تھا۔ ویسے پھل جو ہے سال کے بعد ہوتے ہیں، پر اللہ کا بندہ جو خاص تھا روزانہ پھل دیتا تھا، شام کو افطاری کرتا، اپنے پیٹ کو بھر لیتا، اپنے جو ہے اپنے بدن کا حق ادا کر دیتا، کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو، اپنا حق ادا کر دیتا۔ 500 سال کے بعد جب فرشتہ اجل لے کے آیا، فرشتہ موت لے کے آیا، موت کا وقت قریب آ گیا، فرشتہ قریب آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے پروردگار عالم، آج جب میری موت کا وقت آ گیا ہے، سآلہ آمن ہو، اس نے اللہ سے سوال کیا، آہند وقت الاجل، اپنی موت کے نزدیک، فرمایا یا رب العالمین ایک سوال ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا پوچھ میرے بندے کیا سوال ہے؟ فرمایا آئین قبضہ ساجدہ، اے میرے پروردگار عالم، اگر تم نے میری روح قبض کرنی ہو تو میری روح کو سجدے کی حالت میں قبض کر دینا۔ یہ نماز تھی نا، یہ نماز تھی کہ نماز کے اندر یاد آتا، فرمایا جب سجدے میں جاتا ہوں نا پھر بڑا مزہ آتا ہے، پھر دور نظر آتا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ہے جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا اس رب کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ آپ نے فرمایا تو کہتے کبھی دیکھا ہے؟ ہم سجدے میں جاتے ہیں، سر نہیں اٹھاتے اس وقت تک جب تک اپنے رب کے جلووں کا دور آتا۔ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، صرف حضور نے دیکھا ہے، یہ رب کے جلووں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے جلوے جب تک دیکھ رہے ہو، حضور اس نے فرمایا اللہ کی عبادت کو اس طرح کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ حضرت مولا کائنات کی نماز ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی نماز۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم پھر یہ حالت ہونی چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا،
پھر روزے آ گئے نا یہ لوگ مسیح کیوں دیں 15 منٹ انترامی ہوئی ہے جلدی جلدی آئے ہوتا ہے کلے اور یہ ساری تسی پورا گھنٹہ لاندے ہو 15 منٹ فارغ کر دیتے ہیں وہ فارغ ہی ہوتے ہیں تو بھی فارغ ہو گیا وہ بھی فارغ ہو گیا کچھ نہیں پلے والا وہ رحمت کا مہینہ ہے حضور نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر وہ بھی بخشش کیا کرا سکتا ہے جو وہاں کے لیے ایسی آسانیاں ڈھونڈتا ہے تو وہ بندہ ذکر لگا پروردگار عالم میری ایک عرض ہے یا میرے رب نے فرمایا بول کیا بولنا چاہتے ہیں میرے سرکار اپنے صحابہ سے فرمانے لگے اے میرے یارو اے مجھ پر اپنی جان کو قربان کرنے والوں اپنے تن من دھن کو قربان کرنے والوں اپنے دنیا آخرت کو قربان کرنے والوں میرے لیے جینے والوں میرے لیے مرنے والوں میرے صحابہ سنو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا میرے روح قبض کر دینا اس حال میں کہ میں سجدے میں ہوں جب میں سجدہ کروں تو میری روح کمال ہو جائے پروردگار عالم نے کہا میرے بندے تیری بات کو سن لیا گیا ہے تیری بات کو مان لیا گیا ہے ہم نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا ہے فرمایا مولا پھر ایک چھوٹی سی عرض اور ہے فرمایا بول میرے بندے کیا بولنا چاہتا ہے یا رب العالمین یا رب العالمین میری ایک دعا تو یہ ہے ایک دعا تو یہ ہے سجدے کی حالت میں میری روح قبض ہو جائے میرے پروردگار عالم دوسری میری عرض یہ ہے اے پروردگار عالم جب میں قبر میں جاؤں تو سجدے کی حالت میں ہوں اے میرے رب العالمین مجھے زمین کھائے نہیں میرے جسم کو کچھ نہ ہو قیامت تک اسی طرح میرا جسم سلامت رہے میرے سرکار فرمانے لگے صحابہ جبریل آج جزیرے سے گزرتا ہے جبریل نے مجھے آگے کہا اے سوئے نبی اس جزیرے سے جب میں گزر گیا تھا ہوں اس بندے کی اب میں بھی زیارت کرتا ہوں اسی طرح اپنی قبر میں سجدے میں ہے اور اس کا جسم بھی سلامت ہے مٹی ہو گیا میرا سرکار کو موت لگا دی اور اس بندے نے کہا کہ جبریل اب وہ بندہ اتنا اللہ کا نیک بندہ تھا نا اس کے مزار جیسے قریب سے جبریل بھی ہو کے آتا ہے محمد جو رسول اللہ کی آل کی محبت میں مر جاتا ہے جا اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا اللہ اس کی قبر کو کیا بناتا ہے مزار کسی فرمایا جو محمد اور آل محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے اور جو دنیا سے حضور کی محبت لے کے جاتا ہے تو حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا لوگوں میں نے سنا ہے کہ قبر بڑی اندھیری ہے میں نے سنا ہے قبر بڑی اندھیری ہے لیکن سنو ہم جب دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم اپنے ساتھ رسول اللہ کی محبت لے کے جا رہے ہیں اور یہ محبت جو ہے یہ چراغ ہے اس اندھیرے کے لیے جو قبر میں ہوگا آج فرماتے ہیں لہد میں عشق محمد کا لہد میں عشق روح شاہ کا دام لے کے چلے لہد میں عشق روح شاہ کا دام لے کے چلے اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لوگوں نے کہا قبر بڑی اندھیری ہے قبر بڑی اندھیری ہے بریلی کا تاجدار کے لگاؤ لوگوں قبر کے اندھیروں کو ختم کرنا چاہتے ہو میرے محبت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کملی والے کی محبت کو سینے میں بسا دو یہ وہ چراغ ہے جب قبر میں جاؤ گے تو تمہاری قبر میں سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے تیری قبر میں نور ہی نور ہوگا لوگی میں ڈرایا بچ قبر میری بالو تمہیں سنیا اپنے آنے آنا وجد مودے کملی کارو اور دنیا سے جاؤ اور
محبت کا وہ فیضان لے کے جاؤ، قبر روشن ہو جائے گی، قبر نور حلال ہو جائے گی۔ اس لیے کہنے لگا یا اللہ میری ایک غرض ہے، میں سجدے میں ہوں، یا اللہ پھر میرے جسم کو کوئی چیز نہ کھائے۔ میرا سرکار فرما لگے صحابہ جبریل میں کیا اس کی قبر پہ حاضری دے کے جاتا ہے، اس جزیرے سے گزرتا ہے جو اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے۔ فرمایا پھر جبریل نے آ کے مجھے بتایا، میرا سرکار فرماتے جبریل عرض کرنے لگے اے سونے نبی وہ آج بھی سجدے میں اور اس کی آج بھی سجدے میں، سونے نبی اس کا جسم بھی سلامت ہے، اس کا جسم بھی خراب نہیں ہوا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھاتے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرما دیا ان اللہ حرم علی الولد ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ خیر، اور سنو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھاؤ۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا والوں کے جسم کو زمین نہیں کرتی، یہ سڑیات نہیں جایا حق پہ جاتے ہیں، اللہ آرام کر دیتے ہیں۔ زمین پر ہمیں کام پر آرام ہے، جس کا مارے گے نا شراب آرام ہے، جوا آرام ہے، جو ہم بڑے کھیلتے ہیں، پھر جو میں کو میں نے عرض کی سود آرام ہے، ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، 50,000 کا چیز ڈائیلا کا ہوتا ہے جی ہاں۔ تو یہ فرمایا یہ شراب یہ جوا یہ سارے رجس اور فرمان کو رجس کرنا پاتا ہے، من عمل شیطان، یہ شیطان کا عمل، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جو جوا ہے، یہ تیر مارنا ہے، یہ جو شراب پینا ہے، یہ سب جو ہے یہ ناپاک ہے، اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ اس لیے شیطان نہ بنو، شیطان والے کام نہیں کرو، وہ کام کرو جس پہ رحمان راضی ہو، جن پہ اللہ راضی ہو جائے، ویسے عمل کرو۔ تو اب جبریل کے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں ہمیشہ اس بندے کی قبر سے ہو کے آتا ہوں۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ سے سنیں اور اپنے نبی کی نگاہ پر توجہ فرمائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نگاہ کیسی عطا فرما رکھی ہے، کچھ اور سبحان اللہ، نگاہ محمدی کیسی نگاہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن کی بات ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ میرے عملوں کے صدقے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ بات ابھی ہوئی نہیں ہے، یہ بات ابھی ہوئی نہیں ہے، قیامت والے دن ہوگی، ہوئی نہیں ہے، قیامت والے دن ہوگی، پر میرے محبوب اس کو صحابہ کے سامنے بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں۔ مجھے وجہ سوکھا ہم کوئی بات کرتے ہیں نا دیکھ کے کرتے ہیں، جو بات ہوئی ہم اس کو کرتے ہیں، کچھ کی عادت ہے جو نہیں ہوئی تو اس کو بھی کرتے ہوتے ہیں۔ آپ نے بولا کہ نا وہ سارے استاد محترم فرمان سے انا جھوٹ کے دو کے بارے انا ایک گرام پور ایک کرن پنجابی ہے سب ماشاءاللہ بڑے وسیع پنجابی بولتے فرمایا ایک پور ایک کرن ہے، اسا پوچھے استاد جی پور تے کرن اس کے فرق ہے؟ میں پور تے جھوٹ ہو گئے اگر کوئی لکھی ہوئی ہو گئے تو بندہ نہ کوئی کٹا چھوڑ دے برداشت ہو جائے، کڑا کے ہوئے آئے کڑا لو ہونے کی گل ہوئی دی نہ ہوئے تو بندہ اپنے کولو بنا کے رہتے ہیں، اسی اپنے کولو بنا چھڑنے نا۔ تو اسی لیے حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، حضور نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، آگے کہے گا سوال یا اللہ آج میرے عملوں کے صدقے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں لا برحمتی لا بل برحمتی، نا میرے بندے تو اپنے عملوں کے بل جنت میں نہ جائے گا، تو جنت میں جائے گا، میری رحمت کے صدقے جائے گا،
میں اپنے رحمت کے صدقے تمہیں جنت میں داخل کروں گا. میرے سرکار نے 3 مرتبہ کہا, میرے حضور نے 3 مرتبہ کہا. پھر اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادخلوا برحمتی, فرمایا میری رحمت کے صدقے اس کو جنت میں داخل کر دو. وہ پھر کہ کیا فضل دے عملی نہ اللہ میرے عمل کے صدقے مجھے جنت میں داخل کر دو. میں اللہ پھر فرمائے گا اس کو میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ کہے گا نا اللہ میرے عمل کے صدقے مجھے جنت میں داخل کر دے. پروردگار عالم نے چاہ فرمایا پھر اس کا حساب لگاؤ, اس کا فضل کرو, اس کے سارے عملوں کو لے آؤ. میرے سرکار نے فرمایا میزان والے دن بات ہوگی, حشر والے دن بات ہوگی, عمل اس دن تو لے جائیں گے. پر مدینہ میں بیٹھ کے میرا سونا ساری کمنٹری کر رہا ہے, ساری باتیں بتا رہا ہے. اے میرے صحابہ, پھر عمل میں اس کے عملوں کو توڑنے کے لیے میزان لگایا جائے گا. حشر کے دن میزان لگایا جائے گا, اس کے سارے عمل رکھے جائیں گے اور فرشتے رجسٹر لے کے آئیں گے. 500 سال کی تیری عبادت ہے, دریا میں بیٹھ کے دن کو روزہ رکھا, رات کو تہجد بھی پڑھتا رہا, نماز بھی پڑھتا رہا. پھر دیکھ اللہ کا کرم, پروردگار عالم نے دریا کے درمیان میں انار کا درخت تجھے دیا, روزانہ اس کے ساتھ پھلاتا تھا, جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بچاتا تھا. پھر دیکھ یہ قبر تیرے سامنے ہے, جن میں سے کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جو ہم نے چھپا کے رکھا ہو, جس کو ہم نے لکھا نہیں ہو. مجھے کہے گا نا سارے عمل میرے سامنے ہے, سارے عمل میرے سامنے. پروردگار عالم کہے گا رکھا اس کو میزان میں, اس کے سارے عمل میزان میں رکھے جائیں گے. اللہ فرمائے گا پھر میرے فرشتوں ایک طرف میری نعمتوں کو لاؤ, اللہ کی نعمتیں ساری آ جائیں گی. ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا پہاڑ ہوگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ فرمائے گا کہ میری نعمتوں کا نہ پہاڑ نظر آ رہا ہے, جی پروردگار عالم نظر آ رہا ہے. فرمایا ساری نعمتوں کو نہیں اپنائے, ایک نعمت جو اس کو میں نے عطا فرمائی ہے آنکھ, دوسرے پڑھے اس کی آنکھ رکھو, اس کی آنکھ رکھی جائے گی, اس کے سارے عمل نیچے ہو جائیں گے. اللہ کی ایک نعمت آنکھ بحالی ہو جائے گی. پھر اللہ پوچھے گا اس بندے سے آج جنت میں عملوں کے صدقے گیا یا میری رحمت کے صدقے گیا؟ تیرے عمل کو میری ایک نعمت کے مقابلے میں نہیں ہے, تیرے عمل تو میری ایک نعمت کے مقابلے میں نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں عملوں کے صدقے میں جنت میں جائے گا؟ میں نہیں, عملوں کے صدقے میں نہیں جائے گا. فرمایا تو میری رحمت کے صدقے میں. حضرت میاں صاحب محمد رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر آ کے پھر بولے رحمت دریا پھر بگدا ہر دم تیرا جن قطرہ دینی مینو پھر کم بڑھ جاوے میرا. اللہ تیری رحمت کا دریا بے روا, ایک قطرہ مجھے مل جائے نا پھر میرے سارے گناہوں پہ باری ہو جائے. ایک طرف ہے سارے عمل ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ایک طرف سارے گناہ اس کی رحمت کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کی رحمت کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرات محترم سفیان فرمایا کرتے تھے گنہگار کے لیے بخشش ہے, گنہگار کے لیے بخشش ہے, اور رسول اللہ کے غدار کے لیے بخشش نہیں. بس ایک ہی بات سمجھ لیے, اس کو سینے میں بٹھانا ہے. اس لیے سرکار کے غدار نہ بنو, حضور کی شریعت کے غدار نہ بنو, اللہ کے قانون کے غدار نہ بنو. ان کو اپناؤ, ان اصولوں کو اپناؤ جو اللہ رسول نے تمہیں عطا کیا. اگر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی اس بارگاہ میں پوچھ ہوگی کہ میری عزت کا مسئلہ آیا, میری ناموس کا مسئلہ آیا, اور تو اس وقت کہاں تھا؟ وقت ڈر لگ رہا تھا کہ پولیس والے جناب ادھر کے جنسن اور جناب ادھر کے جنسن, ہم پھر بدل گئے تھے, ہم ادھر ہو گئے تھے,
ہم وہاں ہو گئے تھے، اس نے کہا چمن کرم تو نے سراسر خزاں بدلا، چمن کرم تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاہ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ اور چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ہاں میں نے حشر کے دن جانا ہے، سرکار نے شفاعت فرمانی ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، حضور نے دیدار کرانا ہے، میں نے میزان میں جانا ہے تو پھر سرکار نے وہاں آنا ہے، اور پھر میں نے حشر کی گرمی میں جانا ہے، وہاں ٹھنڈا جام بھی مدینے والے نے پلانا ہے۔ اس لیے میرے حضور کے اکثرات کو نہ بھولو، اپنی زندگی کا اور نہ بچونا، اپنی زندگی کا محور میرے سرکار کی زندگی کو بنا لو، حضور کی محبت کو بنا لو، اور پھر اپنا احتساب ضرور کرو۔ جو میں کام یہ کر رہا ہوں، کیا اس پہ اللہ راضی ہے؟ کیا رسول اللہ اس پہ راضی ہے؟ اگر میرا اور تیرا وہ کام، میرا اور وہ تیرا انداز اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، دوستو لاکھ کوئی جو ہے وہ بلنڈر تمہارے سامنے مارے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں فلاں کروں، میں فلاں کروں، ان کے بلنڈروں پر وہ جو ہے توجہ نہ دو، بلکہ رسول اللہ کی محبت کو اپنا، رسول اللہ کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔